بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ گھر میں والدین اکثر لڑکوں کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، انہیں اگنور کرتے ہیں، کچھ ایسی مسٹیک کر جاتے ہیں جو شاید جانے انجانے میں ایک پہاڑ جتنی پرابلم کو کریٹ کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے مائنڈ میں ہمیشہ یہ چیز آتی ہے کہ لڑکیوں کو پریفر نہیں کیا جاتا، انہیں کہا جاتا ہے کہ تم نے اسٹڈی نہیں کرنی، ہم تمہاری اسٹڈی روک دیں گے۔ لڑکے پڑھنا چاہتے ہیں، لڑکوں کو پیسہ لگایا جاتا ہے، لڑکوں پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، انہیں بائک لے کے دی جاتی ہے، سب کچھ لے کے دیا جاتا ہے، آزادی دی جاتی ہے، جہاں مرضی جائیں جو مرضی کریں۔ ارے نہیں یار، ہمارا سہارا بنے گا، ہماری سپورٹ بنے گا، یہ بات ہمارے مائنڈ میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ والدین اپنے بچے کے لڑکے کے دماغ میں 3-4 باتیں بٹھانا شروع کرتے ہیں بچپن سے ہی۔ پہلی بات کہ تم نے رونا نہیں۔ دیکھو لڑکیوں کے کام میں تو رونا، تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے، تمہیں درد ہو، تکلیف ہو، پاؤں میں چوٹ لگے، خون نکلے، برداشت کرو، برداشت کرو۔ یہ دیکھ یار، اس کے پاؤں میں چوٹ لگی، دیکھ ایک آنسو نہیں نکالا اس نے، دیکھ اس کا پاؤں کٹ گیا، اس نے ایک آنسو نہیں نکالا، دیکھ اسے سر پھٹ گیا، اس کا آنسو نہیں نکالا۔ یہ سسٹم آپ اس کے برین میں جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہو بچپن سے۔ اس کے بعد گلی محلوں میں کہیں چوٹ لگ جائے، کچھ ہو جائے، وہ کسی کو اظہار نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا اپنا دکھ، وہ شیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اندر ہی اندر کہنے کی گھٹ رہا ہوتا ہے، کہنے کے مر رہا ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک بات کو سوچتا ہوں کہ اکثر میں جب باہر جا کے لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب خوش ہیں؟ یہ سب خوش نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے مردے چل رہے ہیں یار۔ وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ دکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ منہ بالکل صحیح ہے، بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، اندر سے مر چکا ہے۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں پڑھنا پڑھ پاتے رہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں۔ لیکن دونوں پرابلم میں ہم لوگ انہیں پیس کے رکھ دیتے ہیں ایک چکی کی طرح، صرف ایک وجہ سے کہ ہم ان سے لگاتے ہیں امید۔ والدین کو اپنی اولاد سے امید نہیں لگانی چاہیے، میں اس کے بڑے سخت خلاف ہوں۔ اب آپ نیچے کمنٹ کرو کہ کیسی بات کر رہے ہو، ماں باپ بڑی مشکل سے بچے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، امید کیوں نہ لگائیں؟ ارے امید کیوں لگاتے ہو؟ امید لگائیں، کس نے منع کیا؟ لیکن وہ امید نہ لگائیں جو آپ کی خود کی امید تھی، جو آپ اپنے والدین کے لیے نہیں کر سکے، آپ وہ امید لگاتے ہیں اپنی اولاد سے۔ کیا آپ اپنے والدین کا سہارا بن سکیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ وہ امید لگاتے ہیں اپنی اولاد سے، جب آپ نہیں کر پائے تو اولاد کہاں سے کرے گی؟ تو یہ ریورس ہوتا ہے نا، سارا کچھ ریفلیکٹ کرتا ہے سب چیزیں۔ لیکن آپ کو خود سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں۔ لیکن لڑکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ لڑکے کو 11ویں 12ویں کلاس کے بعد سے کام پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یار لڑکا ہے تو کمائے گا، کمائے گا تو گھر چلے گا نا، گھر چل رہا تھا سب کچھ نہیں، اس کے گھر میں بیٹھنے سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کے آرام کرنے سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اسے ایک ہی بات کا تانا بار بار دیا جاتا ہے، فلانے کا بچہ دیکھ لے کہاں تک پہنچ گیا، فلانے کا بچہ دیکھ لے کہاں تک پہنچ گیا۔ یہ بات کے تانے سننا وہ شروع کر دیتا ہے۔ اس میں 3 قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نشے میں لگ جاتا ہے اپنے ڈپریشن ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، دوسرے وہ جو ماں باپ سے بھاگی ہو گئے، گھر سے بھاگنے کا سوچ لیتے ہیں، اور تیسرے وہ شخص جو چپ کر کے سب کچھ سہتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے اور کچھ بھی اظہار نہیں کرتے، وہ اندر گٹ گٹ کے مر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کو 3-4 ایڈوائز کرنا چاہوں گا، اپنی اولاد کو جب دیکھا کرو نا تو یہ سوچا کرو کہ تم بھی ایک بڑی بچے تھے یار، تم سے بھی مسٹیکس ہوئی تھی، تم سے بھی غلطیاں ہوئی تھی، تم سے بھی سب کچھ ہوا تھا، کیا کرو گے؟ مار دو گے انہیں؟ دفن کر دو گے انہیں؟ اگر وہ تمہارا خواب نہیں پورا کر پائے تو کیا ہو جائے گا یار؟ سڑک پہ نکل کے دیکھو، آدھی دنیا نہیں پڑھی لکھی پھر بھی کماتی ہے، خوش رہتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جیتی ہے یار، مرتی نہیں ہے۔ مزدور روزانہ کی دیہڑی کماتا ہے، مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اسے خوشی دو یار، اسے بتاؤ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس کے دل کے اندر اجاگر کرو تعلیم کی اہمیت، تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے، زبردستی نہ کرو اس کے ساتھ۔ اس کے دماغ کو سمجھاؤ، دیکھ یہ آسان کام ہے، تیرے سے ہو جائے گا، مزدوری والا کام پوری زندگی کرنا پڑے گا، تیرے سے نہیں ہو پائے گا، تاکہ اس کے پلے یہ بات بیٹھ جائے اور وہ اسٹڈی کرنا شروع ہو جائے۔ لیکن نہیں، آپ لوگوں کے تو دل و دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے، اللہ دی ایکسپیکٹیشن، امیدوں کے پہاڑ بنائے ہوئے اپنے بیٹے کے بارے میں، اور جب وہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں کچ 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 کر کے، تو پھر کیا بولتے ہو؟ نکما، نلائک، لفنگا، گھر بیٹھا رہتا ہے، روٹیاں توڑتا ہے مفتی، تیرے جیسے لڑکے کیا کیا کر لیتے ہیں، تو گھر کو سنبھال، تیرے پہ فضول پیسے خرچ کریں، حرام کی کمائی ہے تیرے پہ خرچ کریں۔ یہ الفاظ وہ سنتا ہے گھر بیٹھ کر، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھ تیری زندگی کتنی اچھی ہے، اور بھائی دوست کہتا ہے وہ کیا بنے گا بڑا ہو کے، کیا بنے گا وہ؟ وہ آج تک کسی کے آگے رویا نہیں، وہ آج تک کسی کے آگے اس نے اپنا اظہار نہیں کیا، وہ آج تک کسی کے آگے اس نے اپنا دکھ نہیں بتایا، کیونکہ بچپن سے ایک بات سمجھائی گئی تھی اسے کہ تم لڑکے ہو، تم نے رونا نہیں ہے، مضبوط رہنا ہے چٹان کی طرح۔ کب تک رہے وہ یار، کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا نا۔ تو اپنے بچوں کو سنبھالنے ابھی وقت ہے، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھے ان کی بات کو سنیں، تسلی کے ساتھ ریلیکس ہو کے سنیں،
پھر دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ آپ کا سہارا بھی بنے گا اور پڑھے گا بھی اور سپورٹ بھی کرے گا. اس سے نفرت مت کریں گا. آپ اس کے اندر اپنے روح کو دیکھیں. باپ کو اپنے بیٹے کے اندر اپنا آپ نظر آنا چاہیے. باپ کو اپنے بیٹے کے اندر ناکامی فیلئر نظر نہیں آنا چاہیے. دیکھتے رہیں چلیں سر وقار ود ریئل موٹیویشن. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.